کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بے حسی ہے، یعنی بے حس ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے ہم لوگ اب مثال کے طور پر میری گلی ہے یہاں، مثلا میں یہیں رہتا ہوں، ایک کھڈا چاہے پانی سے ہو گیا چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا، میں بے حس ہوں. میں 10 دفعہ گزروں گا، میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی، میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے، خود اس کو بھرنا نہیں ہے. میں نے یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں، میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد، شاید دن میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا، سال کے بعد میں آیا، اور جب ٹریفک پہ میں اپنے آپ کو ڈالا تو مجھے عجیب سا احساس ہو گیا. میں نے کہا یہ سال ہو گیا، یہ سڑک ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی، ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں پہ گزرتے ہیں کہ بولے غریب لوگ ہیں، نہیں، اچھی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور روز گزرتی ہوں گی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہو کیئرس، یعنی مجھے اس سے کیا، یعنی کچھ بھی ہوتا رہے. یعنی یہ جو بے حسی کا عالم ہے نا، اس نے قوموں کو سلا دیا ہے. جب آپ اپنے اجتماعی معاملات میں بے حس ہو جاتے ہیں نا تو سارے معاملات وہیں اٹھتے ہیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے، ہر جہت میں، ہر جہت میں. دیکھیں کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ مثلا آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع. مذہب ہے کیا؟ مذہب صرف مسجد امام بارگاہ میں تھوڑی ہے. مذہب اسلام جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی کہ جس کے نعرے ہمارے یہاں بھی لگائے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہت کا سسٹم تھا. یعنی عدالت کا سسٹم تھا، ایک پولیٹیکل سسٹم، ایک جیوگرافیکل سسٹم، ایک شہر کی مینجمنٹ کا سسٹم، یعنی سارا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں تو بہت اچھا ہوں، یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں، نماز اچھی پڑھوں، مسجد کے اندر اے سی بھی لگاؤ، پنکھے بھی ہوں، سسٹم اچھا ہو، اچھا اب باقی جگہ پہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو میری سڑکیں ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں جہاں کام کرتا ہوں یا میری جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں، چوری کروں لوگوں کو. یہ پھر کون سا سسٹم ہے؟ کیا اس کے لیے 1,24,000 بھیجے تھے؟ تو یہاں پر اصل میں مشکل بات تو مشکل ہے، ظاہر ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ابھی ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بلد الامین ہے، وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور امام مسند پہ بیٹھیں گے اور امام آپ کو حدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سڑکیں خراب ہوں گی، آپ کے جو ہے وہ بازاروں میں کرپشن ہوگی، لوگ کم بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی. ایسا نہیں ہے. اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زاویے پر اسلام حاکم ہوگا. اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں. اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسی حکومت سے کہ جس میں عدالت ہوگی، اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں، ساری بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے، ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آخری زمانے کی نشانیاں بتائیے، یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب کیونکہ انسان جستجو ہے، اچھی بات ہے، لیکن سننے اور بتانے سے فرق تبھی پڑے گا جب میں اس کی طرف حرکت کروں گا، جب میں موو کروں گا. یعنی ایک عورت سونا لے کر گزرے گی، دوسرا لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یعنی کیا ہوگا؟ یعنی سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ بھائی دیکھا تو گولی مار دیں گے، نہیں، انر سیکیور ہوگا، دنیا کی تم اور لالچ ختم ہو چکا ہوگا. یعنی انر ایسا ہوگا کہ اصل ہو اگر یہ کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے. یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹیز امپورٹنٹ ہے. ایک وہ ڈیفینیٹلی جو شہر کی سیکیورٹی ہو، لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے؟ جب انر پرابلم ہوتا ہے. لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب نظام اقتصاد ان بیلنس ہوتا ہے، کسی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں اسراف ہوتا ہے. سسٹم کیوں لوگ ہمارے یہاں بھی آپ سنتے ہیں موبائل چھین لیا، اس طرح کے واقعات، جب ان کو پوچھتے ہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں دوائی کی ضرورت تھی. اس کیوں ہے یہ؟ ہم کسی دیکھیں نا، کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے
کسی وجہ سے، وہ فقراء ہر طرح کے ہیں صرف، لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے. کتنے وائٹ کالر، ابھی دیکھیں کورونا کے اندر جو حالات ہوئے، کتنی مشکلات ہوئی، پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے، یعنی پوری دنیا کا. اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے کہ مطلب اچھی آمدنی، اچھا سب کچھ، اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور، جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا، لوگوں نے کردار ادا کیا، پھر این جی اوز نے، پھر پرسنل لوگوں نے. یعنی یہ بہت ضروری ہے. اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، 2 ڈشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھا لوں ایک دے دوں، اسلام یہی ہے، یہی اسلام ہے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مرتا رہے، پھر وہی ہے بے حسی ہے، مجھے اس سے کیا. عزیزان محترم، سید مہدی بحر العلوم کہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے، کہ جن کی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا. میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے، یہ واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا، کیونکہ جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا. میں بھی غافل رہا، میں آپ کو کیوں کہوں، آپ لوگوں کو یقیناً یاد کیا ہوگا، میں غافل رہا خود آج جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا. سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالم دین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا، نوالا میں نے اٹھایا تو دروازے پر دق الباب ہوا، تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے. میں فوراً پہنچا. جیسی سید نے مجھے دیکھا، کہا کہ تم عجیب شخص ہو، تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاقے کر رہا ہے، کھجور کچھ دن سے وہ قرض کرتا تھا، اس کو کھجور قرض پہ لے کے آتا تھا، ادھار پہ لے کر آتا تھا، آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو. اب یہ کہہ لیں گے کہ مجھے سید واقعا معلوم نہیں تھا کہ وہ، کہا اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے. یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کے اطراف میں، اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتہ دار بھوک میں، مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہونی چاہیے. عزیز یہ بیسکس ہیں، یہ کوئی انفرا ٹیکنالوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے، اصل یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا یہ کھانا ہے یہ لے جاؤ. کھانا دیا اور کہا یہ پیسے ہیں، جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا، اور کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہا میں آج آپ کے ساتھ رہوں. یعنی اس کی عزت نفس بھی محفوظ رکھنا. اللہ اکبر اللہ. یعنی یہاں آدمی دیتا ہے جتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے بتا رہا، وہ ہاں گئے تھے، ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا. بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس. سن رہا ہے کہ سامنے والوں نے اتنا دیا، میں کیوں نہ بتاؤں، میں کیوں نہ بتاؤں. کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے. خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس، مانگا. امام گھر گئے، امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا، کہا لے جاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہو. اللہ اکبر. یعنی تعلیمات دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ گیا، کھانا لے کے گیا، کہا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا، جب اس نے کھانا دیکھا تو اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے، یہ آپ کا کھانا نہیں ہے.
کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں. ماجرا کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے, مجھے سید نے بھیجا. رونے لگ گیا شخص, کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے یہاں فاقے تھے اور میں کھجور لے رہا تھا, آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا, لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا. یہ دیکھیں کیوں, کیونکہ دیکھیں جب آج انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہ ہے اصل میں کربلا. عزیزان محترم, بہرحال میں مقدماتی گفتگو ہی رہے گی. آج ہمیں اصل میں اس وادی میں وارد ہونا ہے. قرآن جو ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک ایسی جاویداں معجزہ ہے کہ تا رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافل ہوں اس کتاب سے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, تکرار کرتا ہوں, کیونکہ بہرحال تکرار ضروری ہے. انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اپنا کوئی اسٹیٹس ڈال دیں تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں. انسٹاگرام چیک کرتے ہیں کتنی لائکس آئیں, کتنوں نے کمنٹ کیے, اور آج کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں, نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں. 1 ملین ویوز کتنے ہو گئے, 2 ملین ویوز کتنے ہو گئے. وہ آج کل ظاہر ہے دیکھیں پلیٹ فارم ہے, بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں اور اسی کو یوز کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا, اور بہرحال اس کی بھی وجوہات تھی, وقت ملے گا تو بتائیں گے. لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا ٹول ہے, صرف ٹول نہیں ہے, ہتھیار ہے. اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھینکے گا. اچھا, لوگوں کو یہ ہمارا جملہ بہت پسند ہے, اکھاڑ پھینکنے والا. بار بار وہ ایک ہی کلپ چلاتے رہتے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا, آپ لوگوں نے تو اس کو اتنا چلا دیا اور وہی رہ گیا, باقی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہی چیز ظاہر ہے, دیکھیں مصالحت ایک حد تک ہوتی ہے, محبت کی باتیں ایک حد تک ہوتی ہیں. جو آپ کی آزادی, بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے نا بھائی, اس سے اب یہ آزادی ہے, لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مصالحت نہیں ہوتی ہے, پھر مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر اکھاڑنا پڑتا ہے, پھر اکھاڑنا پڑتا ہے. کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا, معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کنبے کو لے کر آ گئے تو وہاں میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہتھیار ہے, یعنی ایک ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. دوسرا یہ بھی پتا ہو کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے, پروپیگنڈے کیسے ہوتے ہیں. یعنی اب ہمیں دیکھیں دنیا بہت عرصے سے اس کی ایجوکیشن دے رہی ہے. یہ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ صرف انجوائمنٹ ہے یا صرف نہیں ہے, اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے. اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گیا ہے, ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں, لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آپ کا پکچر میسج کسی شخص کی زندگی بدل دے.